کرائسس کریٹ کرتا ہے تو آپ کرائسس کو مینج کرتے ہیں. جب کوئی کرائسس پیدا کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ ریوارڈ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی گھر میں یہ رواج ہو جائے کہ کرائسس کو کبھی ریوارڈ نہیں کیا جائے گا تو اس گھر میں کرائسس کا کیا بنے گا؟ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس گھر میں کرائسس کو ریوارڈ نہیں کیا جاتا. لیکن مجھے بتائیے کہ زیادہ تر گھروں میں کرائسس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ریوارڈ. کیسے؟ وہ کہتا ہے جی میں روٹی نہیں کھانی. اچھا تم بازار سے تمہیں برگر منگا دیتے ہیں، اچھا تمہیں ہارڈیز سے برگر منگا دیتے ہیں کوئلوں پہ جلتا ہوا تمہاری طرح کا. تو مجھے یہ بتائیے کہ الٹیمیٹلی آپ کے لفظوں سے زیادہ آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹرانگ. لفظ اتنے کچھ نہیں ہوتے، دھمکیاں اتنی کچھ نہیں ہوتی، پر جو آپ کا ایکشن ہوتا ہے وہ اصل بھرپور چیز ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھپ ڈال رہا ہے تو آپ بھی کھپ ڈالیں، اگر وہ کھپ ڈال رہا ہے تو آپ کمپوزڈ رہیں اور خاموش رہیں اور ٹک ٹک دیکھتے رہیں اس کی طرف، اور اس کے رد عمل کے جواب میں رد عمل نہ دیں، اس کے رد عمل کے جواب میں رسپونڈ کریں. رد عمل دینا اور رسپونڈ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ رد عمل دینے کی بجائے رسپونڈ کریں، کیونکہ وہ ہی ول آلویز گیو سم ریئیکشن، یو ول آلویز رسپونڈ. کیوں جی؟ لکھی پڑھی گل دسو کوئی. رد عمل دینا چاہیے کہ رسپونڈ کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جی آپ لاجیکل اس چیز کو لیں گے، اور اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو تم میری بات نہیں مان رہے اس سے میں ناخوش ہوں، اس سے میں اپسیٹ ہوں، اس سے میں تشویش میں ہوں. اب آپ کہیں گے اللہ دسو اسی اینی کھپ پانے تو کچھ نہیں ہوتا، اینا لفظوں دے نال تے لکھنؤ چ کچھ ہوتا ہوئے گا. یہ خیال آتا ہے نا کہ کھپ پاؤں گے تو گل بنے گی. مجھے بتائیے کہ آپ اپنے بچے کے مقابلے میں کھپ ڈال سکتے ہیں؟ کیوں جی بشرا دے مقابلے تے کھپ پا سکتے ہو؟ نہیں نا. تو جڑا کام بندہ کر نہیں سکتا تو پھر وہ کی کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ مقابلہ کسی کے اسپیشلائزڈ فیلڈ میں نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ اندازہ کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا واسطہ ہے اس کا ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ سنگنگ ہو. مطلب ملکہ نور جہاں ترنم، اس سے آپ سنگنگ میں مقابلہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں کرنا چاہیں گے نا. وسیم اکرم سے بالنگ میں مقابلہ کرنا چاہیں گے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ جس بندے سے بھی آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے، میچ پڑ گیا ہے، تو اس کا جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے اس میں آپ نے نہیں جانا اور اس کو اپنے فیلڈ آف ایکسپرٹیز میں کھینچ کے لے آنا ہے، باہر لا کے اپنے فیلڈ آف ایکسپرٹیز. آپ کا فیلڈ آف ایکسپرٹیز کیا ہوتا ہے پیرنٹس کا؟ ایک شفیق اور محبت کرنے والے پیرنٹ کے طور پر آپ اس چیز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں کہ آپ نے شفقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور آپ نے بات کرنی ہے جیسے سپریم کورٹ کے جج نہیں کرتے تھوڑی سی بات. آج کل تو ویسے فیشن کچھ ہو رہے، لیکن عام طور پر جج بہت تھوڑی بات کرتے ہیں. وہ پرووک کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کویشچن کرتے ہیں جو وکلاء ان کو بات کلیئر کر کے سکھا دیں. یہ سمپل سی لاجک ہے. جو جج سوال کر رہے ہوتے ہیں اپنا مائنڈ جو ہے اوپن کر رہے ہوتے ہیں. جی بہت بریف اور کمپریہنسو، لائک اور وہ ہو سکتا ہے کہ اچھا کیا، کیوں، کیسے، کب، کس طرح. کیونکہ آپ بولیں گے نا کہ کیا، کیوں، کب، کیسے، کس طرح، کس لیے، تو ہر جو سوال آپ کا ہوگا اس کے مقابلے میں وہ ایک لمبا چوڑا کھپ ڈالے گا، ایک لمبی چوڑی کھپ ڈالے گا. اور اگر آپ صبر سے وہ سن کے پھر آپ کہیں کہ ٹیل می مور اباؤٹ اٹ، مجھے سمجھ نہیں لگی، ذرا اور سمجھاؤ، کھپاؤ تھوڑا جا، جو بھی کل کل کرنی ہے کر لے، جس لئے بول بول کے ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بتا دو کہ اے مینو منظور ہے تو اے مینو منظور نہیں. اور اس بات تک نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہ ہتھی پڑے
کیونکہ یہ ہتھی پڑھنا جو ہے یہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ اس میں وہ کوئی بات کرتا ہے، پھر آپ کوئی بات کرتے ہیں، پھر وہ کوئی بات کرتا ہے، پھر آپ کوئی بات کرتے ہیں. ون تھنگ لیڈس ٹو اندر، ایک چیز دوسری، دوسری سے تیسری. پہلے رشید کے پاس بال آئی، رشید کے پاس سے بال جو ہے کریم کے پاس گئی، پھر فلانے کے پاس گئی، پھر منظور چودھری کے پاس، اور پھر یہ گول ہو گیا. تو یہ ایک دم نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہتھی ایک دم نہیں پڑھ سکتا. وہ اس کے لیے اس کو پمپ اپ ہونے کی ضرورت ہے. اور پمپ اپ کون کرتا ہے؟ پیرنٹس کرتے ہیں. پیرنٹس کرتے ہیں. اور تیرے نالوں تے نہ ہی جمیا ہوندا کوئی سارے گھر تے چنگا سی. کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کو کہتے ہیں کہ چاچے دے پتر نو دیکھ وہ ڈپٹی کمشنر بن گیا تے تو ویکھ کی کردا پھرنا ہے. مطلب یہ ساری باتیں ایویں ہیں جس سے یہ میسج اس کو ملتا ہے کہ وہ نکما آدمی ہے. اور یہاں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ اسے کیپیبل سمجھے. دیکھیں وہ کیپیبل ہے، آپ کا بچہ کیپیبل ہے، کیونکہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے کری جا رہا ہے. جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کری جا رہا ہے. وہ کیپیبل ہے کہ نہیں؟ کہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کری جا رہا ہے. تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ تمنا ڈال دیں کہ وہ یہ کام بھی کرے ریکوری والا. لیکن آپ اسے کہتے ہیں وہ نکما ہے، آپ اسے برے برے القاب دیتے ہیں، اور تو جیل جائیں گا، اور تو رولیں گا، جدو اسی مر جاواں گے تو پھر تو سڑکاں تے رولیں گا. بری بری پیش گوئیاں کرتے ہیں. یہ بری پیش گوئیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کوئی نجومی ہے آپ میں سے؟ کوئی نہیں ہے نا نجومی، لہذا کوئی ضرورت نہیں. اور بیٹا آپ کا حیران ہو کے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں تے اگلے مہینے نشہ چھڑ دینا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمارے مریضوں کے ارادے بڑے نیک ہوتے ہیں. اگلے مہینے دی 34 تاریخ نو میں نشہ چھڑ دینا. اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ساڑھے مرن تو بعد رولیں گا. تو ایک بات یہ ہے کہ اپنے ذہن میں سے کبھی بھی غلط فکرہ نہ نکالیں. ہمیشہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ کیپیبل ہے، کیونکہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کری جاتا ہے. کرنا چاہتا ہے وہ کری جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا اس بات کو؟ اور کیپیبل ہونا ایک چیز ہے جو کہ اس کے اندر اسٹیبلشڈ ہے اور آپ کو مان لینا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ رکھنی چاہیے، اوپر نہیں، باتوں سے نہیں، بیہیویئر سے نہیں، لفظوں سے نہیں، تحفوں سے نہیں. دل میں اس کے لیے عزت رکھنی چاہیے، خفیہ، دل کی خفیہ جگہ میں. بہت اس کا کوئی فائدہ ہوگا اگر دل کے اندر بڑی خفیہ جگہ میں آپ کے دل میں بچے کی عزت ہے، کیونکہ انسان تو وہ ہے نا، وہ ریفلیکٹ کرے گی ہاؤ یو بیہیو. دل میں خفیہ، اور کچھ بھی نہیں. ریوارڈ نہیں کرنا، تحفے لا کے نہیں دینے، شرطیں نہیں ماننی کہ مجھے یہ دو گے تو میں نشہ چھوڑوں گا، مجھے کوئی گاڑی لے کے دو گے تو میں نشہ چھوڑوں گا. کوئی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. دل میں رسپیکٹ رکھنی ہے کہ میرا بچہ ہے، بیمار ہے، مت ماری ہوئی ہے، پر میرے دل میں اس کی عزت ہے. منیمم عزت بطور انسان کے، پھر عزت کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے مجھے ذریعہ بنا باپ بنانے کا. تو پازیٹیو باتیں کوئی سوچنی شروع کرے. اچھا بچپن میں کتنی اچھی باتیں کرتا تھا، اچھا میری گود میں ہوتا تھا تو مجھے کتنا اچھا لگتا تھا. تو دل میں عزت بڑی خفیہ جگہ پہ چھپا کے رکھیں، تالے چابی کے اندر رکھیں، ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت خفیہ ڈیپ ڈاؤن عزت رکھیں. اور دوسری چیز ہے کہ کیپیبل بندہ ہے جی، بہت کروا ہے، جو کرنا چاہتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتنا مشکل کام ہے نشہ کرنا. بہت مشکل کام ہے نشہ کرنا. چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، بستیاں کرانی پڑتی ہیں، ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، چھتر کھانے پڑتے ہیں، لوگوں کی ایسی نظروں کو سہنا پڑتا ہے جس میں بےزتی ہوتی ہے. آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو والدین ہیں اور اپنے بچوں کی محبت میں بہت ڈیپ ڈاؤن آپ گہرائی میں ہوتے ہیں. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟
तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।